بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے، اور فرمایا کہ جب میں نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جب رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ سورۃ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائیں کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔